کچھ ہی لمحوں میں رقم گن لی گئی۔ 44,000 دینار بلاقہ خان نے اپنے ساتھیوں کی جانب بڑھائے اور نشست چھوڑ دی۔ ابو داؤد نے رقم ان کے حوالے کرتے ہوئے لہک لہک کر اپنی اتنی بڑی کامیابی پر گنگنانا شروع کر دیا۔ بلاقہ خان نے مسکرا کر اس بہکے ہوئے شرابی کی جانب دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ٹھٹکنا پڑا، کیونکہ دروازے سے کئی نقاب پوش اندر داخل ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ بلاقہ خان ابو داؤد کی چال فوراً سمجھ گیا۔ نقاب پوشوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تاتاری، ایک نقاب پوش غراتے ہوئے بولا، یہ سب رقم یہیں رکھ دو اور خاموشی سے باہر کا رستہ ناپو۔ اگر تم میں سے کسی نے چالاکی دکھانے کی یا دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے جائے گا۔ ابو داؤد، بلاقہ خان تیش کے عالم میں پکارا، یہ کھیل تمہیں مہنگا پڑے گا، ابھی بھی وقت ہے، اپنی بے وقوفی پر تائب ہو جاؤ۔ ابو داؤد شراب کے نشے میں جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے رقم کی گٹھڑی بلاقہ خان کے ساتھی سے چھین لی۔ بلاقہ خان میرے دوست، دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہ صرف مقامی ہوں بلکہ یہاں کے قاضی بھی میری مٹھی میں ہیں۔ تم لاکھ واویلا مچاؤ، یہاں تمہاری کوئی بھی نہیں سنے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس اپنے خیموں میں لوٹ جاؤ، ورنہ کیا ابو داؤد، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کس کی زندگی؟ بلاقہ خان نے زہر خند لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے ایک چھوٹا سا خنجر اڑتا ہوا ابو داؤد کے سینے میں اتر گیا۔ یہ سب اتنی سرت میں ہوا کہ نقاب پوش سمجھ نہ پائے۔ ابو داؤد کے حلق سے دبی سی چیخ نکلی اور وہ زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ نقاب پوش گومگوئی کے عالم میں کھوئے ہوئے تھے کہ بلاقہ خان کے ساتھیوں کی تلواریں آنن فانن چمکی اور وہ اسی حالت میں ایک ایک کر کے زمین پر بکھرتے چلے گئے۔ چند ہی لمحوں میں بساط الٹ دی گئی۔ بلاقہ خان کو شام کے وقت ہی ابو داؤد کے حساب کتاب کے معاملے کو لٹکانے اور ضیافت کی شرارت چھوڑنے سے یہ شک ہو چلا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو سمجھا بجھا دیا تھا، اس لیے انہوں نے شراب کو منہ تک نہیں لگایا۔ وہ دونوں شمشیر زنی میں بلا کا ملکہ رکھتے تھے۔ بلاقہ خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے بڑھ کر الماری میں موجود تمام رقم اپنے قبضے میں کر لی۔ دائیں بائیں تلاشی کے دوران ایک چور دروازہ ان کی نگاہوں میں آ گیا جہاں سے وہ فرار ہو سکتے تھے۔ منصوبے کے مطابق وہ دونوں رقم سمیٹ کر چور دروازے سے خیموں میں لوٹ گئے۔ آدھ گھنٹے میں وہ دونوں اسی راستے وہاں واپس لوٹ آئے تھے۔ بلاقہ خان نے ایک دوسرے خنجر سے خود کو اور انہیں زخمی کر ڈالا اور شور مچانے لگا۔ شور و غل کی آواز پر دوسرے کمرے میں چلنے والی محفل رک گئی اور کئی لوگ اس جانب بڑھ آئے۔ جب دوسرے لوگوں نے وہاں کا حال دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کوتوالی میں اطلاع کر دی۔ منگولوں پر حملے کی اطلاع پاتے ہی کوتوال قریباً بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ کوتوال کو بلاقہ خان نے تمام تفصیل بتائی کہ کس طرح ابو داؤد نے اسے وہاں بلایا اور رقم دینے کے بہانے ان پر قاتلانہ حملہ کرایا۔ رقم سمیٹنے والا معاملہ وہ گول کر گیا تھا۔ کوتوال نے وہاں کی تلاشی لی، وہاں کسی رقم کا وجود نہیں تھا۔ دیگر لوگوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ چاروں اس کمرے میں جاتے دیکھے گئے تھے۔ نقاب پوش کس جانب سے وہاں پہنچے اس بارے میں کسی کو علم نہیں۔ حالات و شہادت بلاقہ خان کے حق میں جا رہی تھی۔ بلاقہ خان کو تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بلاقہ خان اپنی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ بے گناہ بھی ثابت ہو گیا تھا اور اپنی ساری رقم کے ساتھ وہ ابو داؤد کے اثاثے کا بھی مالک بن چکا تھا۔ ابو داؤد کو لالچ اور دھوکہ دہی بے حد مہنگی پڑی تھی۔ جس شخص نے سقم زدہ آنکھ والا غلام خریدا تھا وہ حماد کا رہنے والا تھا۔ تجارت اس کا پیشہ تھا۔ وہ بڑا صاف گو اور راست باز شخص تھا۔ اس کا نام علاؤالدین بن قداری تھا۔ وہ ان دنوں دمشق میں ریشم کی ڈوری والی کمانیں بیچنے آیا ہوا تھا۔ دمشق کے لوگوں میں وہ اتنا زیادہ معروف نہیں تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں مگر قدرت کو منظور نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ زندگی گزارے۔ ایک کے بعد ایک بیوی بخار میں مبتلا ہوئی اور اسے داغ مفارقت دے گئی۔ وہ گزشتہ 3 سال سے تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ بیویوں کے ساتھ ساتھ اسے اولاد جیسی نعمت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ وہ اپنی حالت میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ حالات سے سمجھوتا کر لینا اس کی فطرت بن چکا تھا۔ وہ نیلامی والے دن دوپہر کو وہاں پہنچا تھا۔ اس کا مقصد کوئی غلام وغیرہ خریدنا نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا امیر نہیں تھا کہ مہنگے داموں غلام خرید پاتا۔ سارا دن وہیں بیت گیا۔ جب آنکھ کی خرابی سے اس کے غلام کی نیلامی منسوخ ہو گئی تو وہ محض اس اشتیاق میں وہاں کھڑا رہ گیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ پھر جب شام ڈھلنے لگی اور اس غلام کو نیلام نہ کیا جا سکا تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ اود کر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ نہ بک سکنے والے غلاموں کے ساتھ یہ بردہ فروش کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ غیر انسانی مار پیٹ اور ایذائیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔
اس نے دل ہی میں دعا کی کہ اگر ہو سکا تو وہ اس کے لیے کچھ کرے گا۔ پھر اس کی دعا قبولیت کی منازل پار کر گئی اور وہ خود اس کا مالک بن گیا۔ وہ اسے لے کر اس سرائے میں چلا آیا تھا جہاں وہ اقامت پذیر تھا۔ تمام راہ اس نے اس لڑکے سے کوئی بات نہیں کی۔ سرائے میں پہنچ کر اس نے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکا آنکھ کے سقم کے باوجود بے حد خوش شکل تھا۔ اس کا سہما ہوا چہرہ بند قداری کا دل چیرتا چلا گیا۔ جانے کیوں آج اسے اولاد اتنی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لڑکے، تم جانتے ہو نا آج سے میں ہی تمہارا مالک ہوں؟ لڑکے نے سہمے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمود، ایک کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ او، مسلمان ہو؟ اس نے دوبارہ سر ہلایا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہاں سے بہت دور وادی قیچاک کا۔ عربی سمجھ لیتے ہو؟ بول بھی سکتے ہو؟ تھوڑی بہت۔ خوب۔ علاؤالدین بند قداری مسکرایا۔ کھانا کھاؤ گے؟ بلکہ یقیناً کھاؤ گے، میں بھی سارا دن تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔ وہ لڑکا کچھ نہیں بولا۔ علاؤالدین نے کھانا منگوایا اور پھر دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی تھالی میں کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فرصت پا کر علاؤالدین نے اسے سونے کے لیے ایک چٹائی دی۔ وہ چٹائی پر لیٹتے ہی خراٹے بھرنے لگا۔ علاؤالدین اپنے بستر پر لیٹے چھت کو گھورتا رہا۔ نیند جیسے اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل محمود کی جانب مرتکز تھا۔ وہ طرح طرح کے خیالوں میں الجھا جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ چند ہی دن بعد دمشق میں اپنے کام وغیرہ نپٹا کر واپس حمات لوٹ گیا۔ محمود بھی اسی کے ہمراہ رہا۔ وقت گزرتا گیا، محمود اپنے آقا بند قداری کے رویے سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ غلاموں کے ساتھ بے حد بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، مگر بند قداری کے ساتھ رہتے ہوئے اسے پدرانہ شفقت نصیب ہوئی۔ وہ خصوصاً اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ محمود وقت کے ساتھ عمدہ انداز میں عربی بولنا سیکھ گیا۔ بند قداری نے اسے معمولی سی تعلیم بھی دلائی۔ محمود اپنے آقا کے ہمراہ مختلف علاقوں میں تجارت کی غرض سے جاتا رہا۔ محمود خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج اور خاصا ذہین بھی تھا۔ مختلف شہروں میں سفر کرنے کے دوران ایک خوبی جو اس میں پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ محمود کو دوسرے علاقوں کی زبانیں سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جلد ہی وہ عربی، مصری، حبشی اور ترکی زبان سیکھ گیا۔ وہ نہایت عمدگی کے ساتھ مختلف زبانوں میں اہل زبان کی طرح بات کر لیتا تھا۔ بند قداری محمود کی اس خوبی سے بڑا خوش ہوا۔ اس کی تجارت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ محمود اپنے آقا کی جگہ تاجروں سے مقامی زبان میں مہارت سے گفتگو کیا کرتا۔ ریشم کی ڈوریوں والی کمانیں، عمدہ قالین، گرم مسالہ جات اور قیمتی کپڑوں کی تجارت میں بند قداری کو ایک نمایاں کامیابی حاصل ہو گئی۔ 633 ہجری میں بند قداری کا تجارتی قافلہ شام کی سرحد کے قریب مسیاف نامی قلعے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ قلعے کے باطنی فدائیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ قافلے کے چیدہ چیدہ افراد کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ بند قداری اس حملے میں نہایت زخمی ہو گیا اور محمود بمشکل اسے ایک عربی گھوڑے پر ڈال کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی حالت میں اسے واپس حمات لایا گیا۔ محمود نے اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 2 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اس برے زمانے میں گھر میں موجود جمع سرمایہ خرچ ہو گیا۔ بند قداری کو محمود کی خدمت کا احساس نہایت شدت سے ہوا۔ حالات کی کروٹ نے بند قداری کو بلندی سے پستی میں لا پھینکا تھا۔ باطنی فدائیوں نے اس کا تمام اثاثہ لوٹ لیا تھا۔ مزید تجارت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اگر کوئی چیز پاس تھی تو وہ سابقہ ساکھ ہی تھی۔ بند قداری نے کئی عمرا سے رابطہ قائم کیا مگر کچھ نہ بن پایا۔ عمرا کو بند قداری کی صلاحیت پر تو بھروسہ تھا، مگر اگر وہ دوبارہ لٹ جاتا تو اپنی اس رقم کی واپسی ناگزیر دکھائی دیتی۔ اس عرصے میں صرف ایک ہی شخص درد کی دوا بنا۔ اس کا نام علی بن الورقہ تھا۔ وہ حماد کا نہایت دولت مند امیر تھا۔ اس کے تعلقات جہاں تاجروں سے تھے وہیں حکومتی عہدیدار بھی اس کا دم بھرتے تھے۔ یوں تو وہ طویل عرصے سے بند قداری کا دوست تھا، مگر کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ تعلقات مستحکم کیے جا سکتے۔ علی بن الورقہ 2 سال قبل سے بند قداری کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ بند قداری نہیں محمود تھا۔ سفید فام محمود کو دیکھ کر اسے یہ خیال بری طرح ستاتا تھا کہ وہ بھی ایسے کسی سفید فام غلام کا مالک کیوں نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر رشک کیا کرتا۔ اس کے دل میں یہ خواہش ایک عرصے سے پنپ رہی تھی کہ بند قداری محمود کو اس کے ہاتھوں بیچ دے، مگر بند قداری محمود کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن علی بن الورقہ صبح سویرے بند قداری کے پاس چلا آیا۔ بند قداری نے نہایت خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا۔ دونوں نے نشستیں سنبھال لیں تو علی بن ورقہ نے محمود کے بارے میں پوچھا۔
تمہارا غلام نہیں دکھائی دے رہا؟ وہ جامع مسجد گیا ہوا ہے، نماز سے فراغت کے بعد اسے واپسی پر کھانے کے لیے کچھ اشیاء لانی تھی۔ بند قداری، علی بن الورقہ توقف سے بولا، تم اب ماشاءاللہ تندرست ہو چکے ہو، میرا خیال ہے تمہیں اپنے کاروبار کی جانب توجہ مبذول کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم خاصے مقروض بھی ہو چکے ہو۔ نہیں، بس تقدیر کا ہیر پھیر ہے، سوچ رہا ہوں اس بار روئی کی تجارت کروں۔ سردی کا موسم آنے والا ہے، ان دنوں مصر میں روئی کی خاصی مقدار کھپ جاتی ہے۔ بند قداری نے کہا، مگر روئی تو خاصی مہنگی جا رہی ہے، تم ایسا کرو کہ اپنا سابقہ کام یعنی ریشم کی ڈوری والی کمانیں لے جاؤ، اس کام میں تمہیں تجربہ بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم کامیاب بھی رہو گے۔ نہیں، بند قداری نے نفی میں گردن ہلائی، یہ موسم ریشم کی ڈوری والی کمانوں کا نہیں ہے، ایسے میں صرف روئی ہی صحیح رہے گی۔ مگر تم روئی کے لیے رقم کہاں سے لاؤ گے جبکہ تم پہلے ہی مقروض ہو؟ علی بن ورقہ نے پوچھا۔ تم فکر مت کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، میں نے 2 تاجروں سے بات چیت کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مال ادھار دے دیں گے۔ بند قداری نے جواب دیا۔ بند قداری، علی بن ورقہ نے کچھ سوچ کر کہا، تم تو اچھی طرح جانتے ہو میں بڑا صاف گو انسان ہوں، بات جو دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیا کرتا ہوں۔ یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ویسے تو کسی کے کام نہیں آتا، مگر جانے کیا بات ہے کہ میرا دل کہتا ہے تمہیں اس کڑے وقت میں سے کسی طرح نکال لوں۔ ابن الورقہ، بند قداری اس کی بات سن کر مسکرایا، میں تمہارے اس جذبے کی دلی طور پر قدر کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں، تمہاری حوصلہ افزائی ہی میرے لیے کافی ہے۔ تمہاری یہی عادت تو میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ مجھ سے کچھ رقم بطور قرض لے لو اور روئی نقد قیمت میں خرید لو، میرا خیال ہے ادھار کی نسبت نقد خریداری میں تم فائدے میں رہو گے۔ علی بن ورقہ نے پیشکش کی، اس میں تمہارا کیا مفاد ہوگا؟ دیکھو، اب دل جلانے والی باتیں مت کرو، میں تمہیں یہ رقم بطور قرض دے رہا ہوں، نہ کہ کسی مفاد کے تحت۔ علی بن الورقہ مصنوعی غصے سے بولا۔ دیکھو ابن الورقہ، بند قداری سنجیدگی سے بولا، میں پہلے ہی مقروض ہوں، تجارت میں قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر دوست احباب سے قرض لینا تعلقات کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں تمہارے نیک جذبات کی بے حد قدر کرتا ہوں، مگر تم سے قرض لینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ برادر، علی بن ورقہ تیزی سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں، قرض سے اچھی بلی دوستی تباہ ہو جاتی ہے، مگر یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب قرض دار قرض لوٹانے کی نیت نہ رکھتا ہو۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر میں دوستوں سے قرض نہیں لینا چاہتا۔ یہ اپنائیت والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں تم بیکار میں ضد پر تلے ہو۔ علی بن ورقہ نے ایک پوٹلی اس کی جانب بڑھا دی۔ بند قداری نے حیرت بری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں نئے سرے سے منظم کرنے کے لیے یہ ایک دوست کی جانب سے 500 دینار سرخ کا چھوٹا سا قرضہ ہے، اسے تحفہ سمجھو، تم ان کی مدد سے اس مقام کو واپس پا سکو گے جو تم حادثاتی طور پر کھو چکے ہو۔ علی بن ورقہ کی آنکھوں میں خلوص اتر آیا۔ مگر اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گے؟ علی بن ورقہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم جو چاہتے ہو وہ میں نہیں چاہتا، پھر بھی تمہاری ضد ہے کہ میں تم سے قرض لوں تو یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، تم میرے اس کاروبار میں ساجھے دار بن جاؤ، نفع کی صورت میں جو کچھ مجھے ملے گا وہ تمہیں نصف لینا ہوگا۔ میں نے تمہیں اس نیت سے قرض نہیں دیا کہ میں نفع کی صورت میں اس میں حصہ لوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دوسری صورت میں تم سے قرض لینے سے قاصر ہوں۔ بند قداری اڑ گیا۔ علی بن ورقہ خاموش ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسے ہی صحیح۔ علی بن ورقہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان دونوں میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد علی بن ورقہ نے اجازت لی اور واپس لوٹ گیا۔ بند قداری کو جانے کیوں نہیں یقین آ رہا تھا کہ علی بن ورقہ نے یہ قرض اسے پرخلوص نیت سے ہی دیا ہے۔ اس نے اس ضمن میں مزید سوچنا نامناسب سمجھا اور اسی دن دمشق کے روئی کے تاجروں سے ملاقات کر کے خاصا مال جمع کر لیا۔ 2-3 ہفتے تیاری میں گزر گئے۔ نصف مال کی قیمت ادا کی گئی تھی، جبکہ نصف مال کے واجبات اس کے ذمے باقی تھے۔ 5ویں ہفتے اس نے رخت سفر باندھا۔ بند قداری کی عمارت میں ایک چھوٹا سا قافلہ مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔ 1097 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ الیکسس کومنس کی درخواست پر پوپ اربن ثانی نے کلرمو جنوبی فرانس کے مقام پر شعلہ بیان خطاب دیا، جس کا موضوع مسلمانوں سے ارض مقدس کو چھڑانا تھا۔ موسم بہار تک 1.5 لاکھ کے قریب مسیحیوں نے اس خطبے کی تعمیل میں قدم اٹھایا۔ انہوں نے صلیب کو اپنا نشان منتخب کیا، جو کہ بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ ان کی تمام لڑائیوں کا سلسلہ صلیبی جنگوں سے معروف ہوا۔ انہوں نے قسطنطنیہ سے آبنائے کو عبور کیا اور نقیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دوری لائم فتح کیا۔ کوہستان تارس سے گزر کر یہ لوگ عرب علاقوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں ان کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ ہر رہنما اپنی بات منوانے پر بضد تھا۔
لوتھرینجیا کے بالڈوین نے ایک صلیبی گروہ کی قیادت سنبھالی اور صلیبیوں کو لے کر مشرقی جانب سے الردحا کا قصد کیا۔ 1098 عیسوی میں یہاں قبضہ کر لیا گیا اور یوں پہلی لاطینی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہی بالڈوین آگے چل کر بلقب بالڈوین اول یروشلم کا دوسرا بادشاہ بنا۔ صلیبیوں کا دوسرا گروہ ایک نارمل سپہ سالار ٹینکرڈ کی سرکردگی میں مغرب جانب سے مڑ کر سلیشیا میں داخل ہوا۔ وہ ترتوس اور گرد و نواح کے علاقے رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے انطاکیہ کے پاس ایک مسلمانی سلجوقی امیر یاغیسیان کے سامنے ٹھہرنا پڑا۔ سلجوقی امیر کو مزید کمک نہ ملنے پر وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر پایا اور اپنوں کی غداری سے یہ شہر صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہاں کی آبادی کو تہہ تیغ کر دیا گیا اور شہر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ صلیبی فوجیوں کا ایک حصہ کاؤنٹ ریما کی زیر قیادت وادی آسی کے راستے آگے بڑھا۔ یہ صلیبی جنگجوؤں کا دولت مند اور ممتاز سالار تھا۔ اس کا تعلق فرانس سے تھا۔ اس نے جنوب کی سمت پیش قدمی کی اور مورۃ النعمان نامی شہر کو نظر آتش کر دیا۔ یہ ابو الاعلیٰ موری جو کہ 1057 عیسوی میں فوت ہوئے، ان کا وطن تھا، جو کہ ایک مایا ناز نابینا شاعر تھے۔ اس نے حصن القرات پر قبضہ کر لیا اور کچھ آگے چل کر ایک وسیع میدانی علاقے میں ایک نئی صلیبی آبادی قائم کی جو کہ دریائے آسی کے کنارے واقع تھا۔ اس نئے شہر کا نام کریک دا شولیزر رکھا گیا۔ یہاں ایک مسیحی روایت کے تحت تاریخی گرجے الناصرہ کی تعمیر کی گئی جو بعد میں صلیبی جنگجوؤں کی قیامگاہ بن کر رہ گیا تھا۔ عربوں میں یہ شہر الکرک کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں مضبوط صلیبی قلعے کی تعمیر کی گئی۔ بعد میں الناصرہ کو مقدس مسیحی ہستی سے منسوب کر کے اس کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی گئی۔ ان صلیبیوں کی کارستانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ الرہا یعنی ایڈیشیا، انطاکیہ اور یروشلم کے بعد عکا، سور طرابلس، الشام اور بہت سے دوسرے شہر چھین لیے گئے۔ وہاں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا۔ عباسی اور فاطمی خلافتیں موجود ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکی۔ ان خلافتوں میں اب پہلے جیسا دم خم باقی نہ تھا۔ فلسطین، شام اور لبنان کے مسلمانوں پر بڑا نازک وقت آن پڑا تھا۔ وہ کئی برسوں تک مسیحی وحشیانہ مظالم کی چکی میں پستے رہے۔ آخر غیرت حق کو حرکت ہوئی اور ایک چھوٹے سے مسلمان حکمران کو ان کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ یہ مجاہد حلب اور موصل کا حکمران عماد الدین زنگی تھا۔ اس نے صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دے کر بہت سے شہر اور علاقے واپس لے لیے، لیکن وہ اپنے مقصد کو جاری نہ رکھ سکا اور 541 ہجری بمطابق 1146 عیسوی کو ایک بدبخت غلام نے اس کا چراغ حیات گل کر دیا۔ قدرت کو اس مقصد کا خاتمہ منظور نہ تھا۔ اس کی جگہ اس کا فرزند نور الدین زنگی منتخب ہوا اور اس نے باپ کے کام کو جاری رکھا۔ صلیبی جہاں عماد الدین کی موت پر خوش تھے، وہیں ان کی خوشیاں ایک بار پھر ماند پڑ گئیں۔ نور الدین زنگی کی شدید خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کو ان وحشی اقوام سے آزاد کروا لے، مگر وہ 1173 عیسوی کو یہ تمنا دل میں لیے دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے مشن کو اس کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی نے جاری رکھا اور بیت المقدس صلیبیوں سے چھین لیا۔ 90 برس بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اس کے جانشین خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ صلیبیوں کے حوصلے دوبارہ بلند ہوئے۔ 1195 عیسوی میں انہوں نے چوتھی صلیبی جنگ کا طبل بجا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سب بیٹے ان دنوں آپس میں اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ یہ صلیبیوں کے لیے سنہرا موقع تھا۔ انہوں نے بیروت کی طرف پیش قدمی کی۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا ملک العادل والی کرک کو حالات کی نزاکت کا بھرپور احساس تھا۔ اس نے تیزی سے پیش قدمی کی اور صلیبی افواج کو بیروت کے پاس روک دیا۔ دونوں لشکروں میں جنگی جھڑپیں جاری رہیں، مگر وہ آگے بڑھنے سے معذور رہے۔ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ 601 ہجری یعنی 1203 عیسوی میں پاپائے روم انوسنٹ ثالث کی دعوت پر اہل یورپ نے 5ویں صلیبی جنگ کا ارادہ کیا، مگر وہ فلسطین میں داخل ہونے کی بجائے قسطنطنیہ میں گھس کر اپنے ہم منصب بازنطینی مملکت کو تاخت و تاراج کر کے واپس لوٹ گئے۔ 613 ہجری یعنی 1215 عیسوی میں صلیبیوں نے چھٹی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کی اور مصر کے راستے مملکت اسلامی میں داخل ہوئے۔ ملک العادل ان دنوں شام میں تھا۔ صلیبی لشکر نے رمیات کا محاصرہ کیا۔ ملک العادل نے بڑے لشکر کے ساتھ مصر کی راہ روکی، مگر راستے میں ہی اسے پیغام اجل آ پہنچا اور وہ 7 جمادی الاول 615 ہجری یعنی 1218 عیسوی میں عالم فانی سے عالم بقا کو سدھار گیا۔ اس کے مقصد جہاد کو اس کے فرزند ناصر الدین محمد ملک الکامل نے اپنے بھائی ملک المعظم کے ساتھ مل کر پورا کیا۔
انہوں نے صلیبیوں کو اس وقت گھیر لیا جب وہ دمیات کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد قاہرہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔